الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ طلاق کی دھمکی طلاق شمار نہیں ہوتی۔ سوال کیا گیا ہے، میں ملازمت کے لیے سفر پر گیا اور میری بیوی میرے گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی کہ میرے اور بیوی کے مابین موبائل میسج کے ذریعے جھگڑا ہو گیا۔ ایک بار اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے میسج کیا جس میں کچھ سخت کلمات تھے، تو بیوی نے اپنے میکے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مجھے اس کا علم ہوا تو میں غصے میں آ گیا اور غصے کی حالت میں ہی اسے میسج کیا اور اس میں قسم اٹھا کر کہا، میرے باپ کے سر کی قسم، جب تو نے میرے گھر والوں کے سامنے مجھے چھوٹا اور حقیر بنا دیا ہے تو میں بھی تجھ سے خلاصی حاصل کر کے رہوں گا، اور میں یہی ہوں، کل تم دیکھو گی، لیکن حمل مکمل کر لو۔ اور 2 روز بعد میں نے ایک اور میسج کیا جس میں نے اس سے کہا، فلیٹ کی چابی بھیج دو تاکہ وہ آپ کا سامان بھیج دیں، کیونکہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ تم اس فلیٹ میں دوبارہ نہیں جاؤ گی۔ یہ علم میں رہے کہ میں نے قسم کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کیے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا ان سارے معاملات سے صرف اسے دھمکانا مقصود تھا اور متنبع کرنا تھا کہ وہ اجازت کے بغیر کچھ نہ کرے۔ میں نے 12 یوم تک اس سے بات چیت نہیں کی۔ پھر مجھے ایک دوست نے نصیحت کی کہ اس میں میری غلطی تھی، چنانچہ میں نے بیوی کو فون کر کے معذرت کر لی۔ تو کیا پہلا میسج معلق یا مشروط طلاق شمار ہوگا، اور کیا یہ طلاق کی کوئی قسم شمار ہوگی؟ دوسرے میسج میں قسم کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور کوئی ایسے الفاظ مت نکالے جس سے مخاطب کو تکلیف ہو اور اس کے جذبات مجروح ہوں، کیونکہ یہ چیز مکارم اخلاق کے منافی ہے اور شیطان کے لیے دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ ایسی بات کریں جو بہتر اور اچھی ہو، یقیناً شیطان تو ان کے مابین اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 53۔ جب خاوند اور بیوی کے مابین بات چیت ہو تو یہ اس کی اور بھی زیادہ تاکید ہو جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں میں تو بہت بڑا تعلق اور رابطہ ہے اور آپس کے بہت زیادہ اور بڑے حقوق ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی تربیت حاصل کرے اور اس غلطی سے رجوع کرنے کی تربیت لے، کیونکہ یہ اس کے واجب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے شرف و کمال پر دلالت کرتا ہے، اور یہ چیز تکبر کرنے والوں کے خلاف دلیل ہے جو کہ اسے ذلت اور رسوائی اور توہین خیال کرتے ہیں۔ دوم، اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ مثلا انسان اپنے ماں باپ کے سر کی قسم اٹھائے یا پھر ان کی زندگی کی قسم اٹھائے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کسی نے بھی غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1535، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3251، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی قسم اٹھانا چاہتا ہو، یا تو وہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی بھی قسم اٹھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموشی اختیار کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2679، صحیح مسلم حدیث نمبر 1646۔ سوم، آپ نے اپنی بیوی کو پہلے میسج میں جو کہا وہ طلاق شمار نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو طلاق کی دھمکی تھی۔ اس سے طلاق واقع تو اسی صورت میں ہوگی جب آپ طلاق دیں گے۔ چہارم، آپ کا دوسرے میسج میں یہ کہنا کہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ تم دوبارہ اس فلیٹ میں نہ جاؤ، حالانکہ آپ نے قسم نہیں اٹھائی، یہ جھوٹ ہے جس سے انسان کے لیے توبہ کرنی واجب اور ضروری ہے، اور وہ آئندہ عزم کرے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ دونوں کے حالات کی اصلاح فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 101564۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔